خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ سلامتی کا خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو بڑی برکت عطا کرے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لتوریائی سال صوم یسوع بادشاہ کی عید کے ساتھ ختم کر رہے ہیں، اور ہر سال ہم لتوریائی سال کا اختتام یسوع بادشاہ کی عید کے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو لہٰذا اس سال بھی ہم پورے ایمانی جوش کے ساتھ اپنے بادشاہ کی عید منانے کو ہے۔ جب ہم یسوع بادشاہ کی عید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں ابہام اور سوالات ابھرتے ہیں۔ ایک سوال جو اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ یسوع بادشاہ کی عید کا ذکر بائبل مقدس میں تو نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں مناتے ہیں اور کب سے یہ شروع ہوئی؟ تو آئیں اس کی مختصراً تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ بائبل مقدس اس چیز کی گواہ ہے کہ پہلے مسیحوں نے، جن میں رسول بھی شامل تھے، پہلی کلیسیا نے یسوع المسیح کو بادشاہ مان لیا تھا اور وہ اسے بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ سب سے پہلے جو حوالہ پیش کرتا ہوں، چونکہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے تو پالوس رسول کی بات کرتا ہوں۔ پالوس رسول لکھتے ہیں پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اور اس کی 15 آیت میں، پالوس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو یسوع کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب 15 آیت۔ اس کے بعد ہم کلام پاک کی آخری کتاب جو کہ مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کے پہلا باب 17 اور 19 باب میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یوحنا جب رویا دیکھ رہا تھا اور روح القدس کی ہدایت اس کے ساتھ تھی، اور اس ہدایت کے مطابق جو آسمان سے آواز آ رہی تھی لکھ رہا تھا، تو اس نے متعدد بار مکاشفہ میں یسوع مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا لکھا ہے۔ میں نے آپ کے آگے حوالے بھی رکھ دیے ہیں 3، پہلا 17 اور 19 باب جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس لیے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ شروع ہی سے کلام پاک میں اس حقیقت کو عیاں کر دیا تھا، مرقوم کر دیا تھا اور مسیحوں کو سکھا دیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ ہمارے دل، ہماری زندگی، ہمارے خاندان، ہماری کلیسیا اور دونوں جہانوں کے بادشاہ ہے۔ کلام پاک کی ان تعلیمات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے 1925 میں پاپا اعظم پوپ پائس 11ویں نے باقاعدہ طور پر یسوع بادشاہ کی عید کا آغاز کیا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس عید کے ذریعے مسیحی ایمان کی تشہیر اور اس کی منادی کی جائے کہ یسوع مسیح نہ صرف ہماری انفرادی زندگی کے بادشاہ ہیں، بلکہ وہ اجتماعی طور پر بھی پوری مسیحی قوم کے بادشاہ ہیں۔ یعنی نہ صرف وہ میری زندگی کے بلکہ میرے گھرانے کے، میری قوم کے، پبلکلی ہی ڈکلیئرڈ ہم پبلکلی کنگ آف کنگز۔ تو یہ مقصد تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ ہیں، ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہم چاہے یسوع مسیح سے کتنے ہی دور ہو جائیں، لیکن آخر کار ہم نے اسی کے پاس جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اسی یسوع مسیح کے پاس ہم نے جانا ہے، کیونکہ لکھا ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کے 28 آیت میں کہ اسی میں یعنی یسوع مسیح میں ہم حیات، حرکت اور ہستی رکھتے ہیں۔ چاہے اس دنیا میں رہ کر ہم جتنے بھی دور ہو جائیں، ہم یسوع بادشاہ کے اثر سے دور نہیں ہو سکے، اور آخر کار اسی کی بادشاہت میں ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس پر، جب نظر دوڑاتے ہیں
تو دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں بادشاہ کا ذکر جو ہے وہ بے شمار دفعہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بائبل مقدس کی جو پہلی کتاب ہے تکوین، جس کو پیدائش کی کتاب بھی بولتے ہیں، اس میں جو ہے اس کے آغاز میں ہی، یعنی اس کے 12ویں چیپٹر میں ہی ہمیں جو ہے وہ ملکی صادق، شالیم کا بادشاہ، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر آگے ہم جب چلتے ہیں تو اسرائیلیوں کے علاوہ بھی دوسری اقوام کے بادشاہوں کا ذکر بھی تکوین ہی کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے اس ریکارڈنگ کے ذریعے جو ہے اپنا مین پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اور اسی عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ یہوہ یری اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کرتا ہے۔ اور اس کا ایک بہترین حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پہلا سیموئل اس کا 8 باب اور اس کی 7 آیت میں۔ اس کا مختصراً بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ سیموئل جو تھا، خدا نے اس کو مخصوص کیا تھا کہ یہ نبی اور قاضی بنے، اور سیموئل نے بطور نبی اور قاضی بہترین خدمت سر انجام دی، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کو قاضی مقرر کیا گیا، لیکن وہ اپنے فرض کو اچھے طریقے سے ایمانداری سے نبھا نہیں سکے، اس لیے خدا نے ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ دوسری اقوام جن کے درمیان میں رہتے تھے ان کے بادشاہ ہیں، تو وہ یہ مطالبہ لے کر سیموئل کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک بادشاہ چاہیے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو سیموئل اس بات سے خفا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے، اس کا ایمان تھا کہ بادشاہ ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے، لہٰذا جب وہ زیادہ انسسٹ کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو سیموئل خدا کے حضور پیش ہوتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ یہ بادشاہ چاہتے ہیں۔ تو سنیے خدا اس وقت سیموئل کو کیا جواب دیتا ہے۔ لکھا ہے پہلا سیموئل 8 باب اور اس کی 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خداوند نے سیموئل سے فرمایا کہ ساری باتوں میں جو لوگ تجھے کہتے ہیں ان کی سن، کیونکہ انہوں نے تجھے رد نہیں کیا بلکہ مجھے کہ میں ان پر حکمرانی نہ کروں۔ صاف طور پر، بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ اصل میں تو میں حکمران ہوں، میں بادشاہ ہوں، میری حکمرانی اور میری بادشاہت ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں ان کا بادشاہ یا حکمران رہوں، لہٰذا ان کی سنو اور ان کی سن کر ان کے مطابق ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ اور پھر شاؤل کو بادشاہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب شاؤل کے بعد داؤد بادشاہ بنتا ہے تو داؤد کو پتا تھا کہ وہ اس کی بادشاہ تو صرف زمینی اور وقتی ہے، وہ خود بے شمار مزامیر میں بادشاہ خدا کو کہتا ہے۔ مثلا زبور 24 میں جو ہے وہ خدا کے حضور جو ہے وہ اس کو بادشاہ کہتا ہے، خدا کو، جو ہم بھی گاتے ہیں پنجابی میں، رب خداون بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، یہ زبور 24 ہے۔ اس کے علاوہ زبور 47، زبور 145 اور اس کے علاوہ دوسرے مزامیر میں داؤد واضح طور پر کہتا ہے کہ حقیقی دائمی بادشاہ خدا یہوہ یری ہے۔ اس کے علاوہ اشعیا نبی بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اشعیا نبی کو جب بلایا جاتا ہے اور اشعیا نبی جب رویا دیکھتے ہیں تو اشعیا نبی کا صحیفہ اس کے 6 باب میں اشعیا نبی صاف کہتے ہیں کہ افسوس مجھ پر کہ میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی، ناپاک ہونٹوں والی قوم میں رہتا ہوں، اور میری آنکھوں نے رب الافواج بادشاہ کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا عہد عتیق میں اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر خدا اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، یا انبیاء خدا کو بادشاہ، شہنشاہ یا حکمران کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب بادشاہ مقرر ہو گیا، شاؤل کے بعد داؤد کے بعد اس کے بیٹے
تقریباً جو ہے بنی اسرائیل میں بادشاہت جو ہے وہ 1000 سال تک رہی ہے. 1000 سال تک بنی اسرائیل میں یہودی بادشاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اسیرین یعنی اشور کا بادشاہ جو ہے وہ قید کر لیتا ہے. پہلے وہ شمالی سلطنت کو گراتا ہے، اس کے بعد وہ جنوبی سلطنت کو تہ و بالا کرتا ہے، پھر وہ یروشلم کو مسمار کر دیتا ہے اور ہیکل کو ڈھا کر ان کو غلام بنا کر بابل میں لے جاتا ہے، جس کو آج کل ہم بابل کی سیری کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل میں بادشاہت کا اختتام ہوتا ہے. لیکن اختتام کے ساتھ ساتھ ان کی امید جو ہے وہ اور زیادہ تقویت پاتی ہے کہ اگرچہ ہماری بادشاہت زمین پر ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ دن آئے گا جب یہوہ یری خدا اپنے وعدے کے مطابق ہمیں ایک ایسا بادشاہ مہیا کرے گا جس کی بادشاہت کا اختتام نہیں ہوگا. اور یہ جو وعدہ ہے وہ اس کا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور اس وعدے کو ہم میکا نبی کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. میکا نبی کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور تو اے بیت لحم افراتا جو یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، اور جس کا صدور قدیم سے بلکہ زمانہ سابق سے ہے. تو اے بیت لحم افراتا جو یہودا کے گھرانے میں ہے، یعنی کہ بیت الحم سے وہ بادشاہ نکلے گا جس کی سلطنت کا اختتام نہیں ہوگا. اور وہ بادشاہ وہ ہوگا جو قدیم سے ہے، یعنی شروع سے ہے، ابتدا سے ہے. اور وہ ابتدا سے کون ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب. ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خود خدا تھا. اور جبرائیل جلیل القدر مقرب فرشتے کا مقدسہ مریم سے کیا بیان تھا؟ کیا مریم نہ ڈر، نہ ڈر، کیونکہ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس کو دے گا اور اس کی حکومت کا آخر نہ ہوگا. یہ میکا نبی کا بات. اور اس وعدے کو وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ جانتے تھے، اس لیے ان کو پوری امید تھی کہ اگرچہ ہماری سلطنت ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دن خدا ہمیں وہ بادشاہ دے گا جس کی سلطنت لافانی ہوگی اور لامحدود ہوگی. اور وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا بادشاہ یسوع المسیح ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ پیشن گوئیاں یسوع مسیح بادشاہ کے متعلق عہد عتیق میں کر دی گئی تھی. ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، میکا نبی کی کتاب اس کا 5 باب. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ملاکی نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. اس میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ملاکی نبی کی کہ وہاں پر لکھا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا، اور خداون جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، اور عہد کا وہ پیغمبر جس کے تم آرزو مند ہو، دیکھو وہ آتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں زکریا کا، جب ہم دیکھتے ہیں زکریا کے نبی کی کتاب میں بھی یہی بات ہمیں، وہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ وعدہ جو ہے وہ ملتا ہے. زکریا کی نبی کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 9 آیت میں ہم دیکھ کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، اے بیٹی سیون تو نہایت شادمان ہو، اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آتا ہے. مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ پیشن گوئیاں جو 3 پیشن گوئیاں میں نے رکھی اور بھی ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے 3 آپ کے سامنے رکھیں.
یہ تینوں پیشن گوئیاں یسوع المسیح بادشاہ کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہی در حقیقت جو ہے وہ بادشاہ ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملاکی کی کتاب کا پیغمبر کا ذکر ہے تو وہ پیغمبر کون تھا؟ بائبل مقدس واضح طور پر عیاں کرتی ہے کہ وہ پیغمبر جو تھا وہ یوحنا اصطباغی تھا، جسے خدا نے بھیجا تاکہ ابدی بادشاہت یسوع المسیح نجات دہندے کی راہ جو ہے وہ تیار کرے. اور پھر ہم زکریا نبی کی کتاب میں جو ہم نے دیکھا 9 باب 9 آیت میں کہ وہ گدی پر سوار ہو کر یروشلم، گدی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، یسوع المسیح جو ہے وہ اپنے دکھ اٹھانے اور مصلوب ہونے سے پہلے عہد جدید اس بات کا گواہ ہے کہ وہ بڑی فتح مندانہ طریقے سے جو ہے وہ گدی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے تھے. متی کی انجیل اس کا 11 باب، لوکا کی انجیل اس کا 19 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب میں اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے. اس کے علاوہ یسوع مسیح خود یروشلم کو متی کی انجیل اس کا 5 باب 35 آیت میں یروشلم کو کہتے ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ عظیم بادشاہ کا، عظیم شاہ کا شہر ہے. تو وہ عظیم بادشاہ کے شہر میں عظیم بادشاہ جو ہے عہد عتیق کی پیشن گوئی کے مطابق گدی کے بچے پر سوار ہو کر جاتا ہے. اور وہاں پر نعرے بھی یہی لگتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ، قدوس مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے. لہٰذا یہ باتیں جو ہے ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. میں پوری اپنی بات کا جو ہے وہ بائبل مقدس کے دائرے میں رہ کر ہی کروں گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے اور وہ جو بھی کہتا ہے وہ برحق ہے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ہم بادشاہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کی بادشاہت کس قسم کی ہے اور وہ کس طرح زمینی بادشاہت سے مختلف ہے. اور اس کے لیے ہم حوالہ پڑھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 36 آیت میں، جب یسوع مسیح جو ہے وہ پلاطوس کے سامنے تھے اور پلاطوس ان کی انٹروگیشن کر رہا تھا، ان سے پوچھ گچھ کر رہا تھا. تو پوچھ گچھ کے دوران پلاطوس ایک سوال کرتے ہیں یسوع مسیح سے اور کہتے ہیں کہ مجھے بتا، کیا تو واقعی بادشاہ ہے؟ تو یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ ہاں میں بادشاہ ہوں، لیکن میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے. اگر میری بادشاہت اس دنیا کی ہوتی تو میرے جو شاگرد ہیں وہ لڑائی لڑتے اور مجھے کبھی بھی تیرے ہاتھ میں حوالہ نہ ہونے دیتے، مگر میری بادشاہت یہاں کی نہیں ہے. میری بادشاہت زمینی نہیں ہے، میں زمینی بادشاہوں سے مختلف ہوں. کس طرح آپ زمینی بادشاہوں سے مختلف ہیں اور کس طرح آپ کی بادشاہت زمینی بادشاہت جو ہمارے سامنے ہے اس سے مختلف ہے. 3 نکات میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو بادشاہت ہے، حکومتیں ہیں، ان کی حدود ہوتی ہیں جن کو ہم باؤنڈریز بولتے ہیں انگلش میں. باؤنڈریز، ود ان دا باؤنڈریز، حدود، ان کی حدود ہوتی ہیں. یسوع المسیح عالمگیر بادشاہ ہے، ان کی بادشاہت کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ عالمگیر ہیں. اور فرمایا آپ نے متی کی انجیل اس کا 28 باب اس کی 18 آیت میں، جاؤ اور ساری خلقت کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو اور انہیں میرا شاگرد بناؤ. پوری دنیا میں نو باؤنڈری، عالمگیر، یونیورسل کنڈم ہے آپ کی. اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ زمینی بادشاہت، زمینی حکومتیں وقتی ہوتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. خداوند یسوع مسیح دائمی اور ابدی بادشاہ ہے. ابھی بھی میں نے ذکر کیا لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 32 آیت میں، جلیل القدر مقرب فرشتہ جبرائیل مقدسہ مریم سے کہتا ہے کہ اس کی بادشاہت کا اختتام نہ ہوگا. اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح اول اور آخر، آج اور کل، مطلب اس کا اختتام نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی بادشاہت، دنیاوی حکمران جو ہوتے ہیں، وہ جو حکومتیں جو ہوتی ہیں
وہ طاقت، اسلحے اور مالی خوشحالی پر ان کی بنیاد ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے وہ قائم رہتی ہیں، جبکہ یسوع المسیح کی بادشاہت جو ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے اور اسی پر قائم ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 37 آیت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حق کی گواہی دینے آیا ہوں اور جو کوئی حق کا ہے وہ میری سنے گا۔ یسوع مسیح جو تھے وہ پیدائش کے وقت بھی بادشاہ تھے۔ کیوں؟ جب ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 2 آیت میں کہ جب مجوسی ڈھونڈتے ہوئے اس بچے کو یروشلم آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جا کر بادشاہ کے محل میں کہ وہ بادشاہ کہاں ہے جس کا ستارہ ہم نے پورب میں دیکھا ہے۔ پیدا بھی ہوئے تو وہ بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے جس کا ستارہ ہم نے پورب میں دیکھا ہے، اور جب فوت بھی ہوئے تو بادشاہ تھے۔ متی کی انجیل 27 باب، یوحنا کی انجیل 19 باب، اور انہوں نے اس کی صلیب کے اوپر خطبہ لکھ کر لگا دیا، یہودیوں کا بادشاہ۔ پیدا بھی بادشاہ کے طور پر، جان بھی دی تو بادشاہ کے طور پر، جب اس دنیا میں رہے بھی 33 سال تو خدا کی بادشاہت کی منادی کی، اور پاک کلام پورا گواہ ہے، عہد عتیق بھی اور عہد جدید بھی، کہ یسوع مسیح ہی وہ دائمی بادشاہ ہے جس کے متعلق جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کہی گئی تھی، اور انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے آنے سے ہی خدا کی بادشاہت اس دنیا میں قائم ہو چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اس بادشاہت کی منادی کی بلکہ خود اپنی زندگی سے اس بادشاہت کو جو ہے وہ ظاہر کیا۔ جب فریسی ایک بار ان سے پوچھتے ہیں، لوکا کی انجیل 17 باب اور اس کی 20 آیت میں، جب فریسی یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ کب آئے گی، تو خداوند یسوع مسیح ان کو جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت تو آ چکی ہے، خدا کی بادشاہت تو آ چکی ہے، یعنی ان کی اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی خداوند کی بادشاہت، وہ متجسد ہو کر بادشاہت لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ اور ایک اور جگہ خداوند یسوع مسیح اپنے ناقدین کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لیکن اگر میں خدا کی روح سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو البتہ خدا کی بادشاہت تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ متی کی انجیل 12 باب 28 آیت۔ اگر میں خدا کی روح سے ان بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہت تمہارے درمیان آ پہنچی ہے۔ جگہ جگہ پر خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت تمہارے درمیان آ پہنچی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، بطور یسوع مسیح کے شاگرد، بطور اس کے پیروکار، یسوع مسیح بادشاہ نے جس بادشاہت کا آغاز کیا اور جس کو وہ آگے لے کر چلے، اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس بادشاہت کو آگے لے کر چلیں۔ ہم اپنے اندر سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے معاشرے سے لالچ، خود غرضی، ناانصافی، ظلم، استحصال کی بدروحوں کو نکالیں اور پاک روح سے منور اور پر ہو کر یسوع المسیح کی بادشاہت، جو کہ امن، سلامتی، اتحاد، نجات اور ابدی زندگی کی بادشاہت ہے، اس کو اس دنیا میں پھیلائیں، تاکہ سب مان جائیں کہ یسوع مسیح ہی در حقیقت ہماری زندگیوں، خاندانوں اور اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ آمین۔